حضور انور نور مجسم شفیع معظم سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرنے والے، انہیں چاہنے والے، یہ ان کا عقیدہ، ان کا ایمان جائز ناجائز کے معاملات سے اونچا ہوتا ہے۔ ان کا معیار یہ فقط ہاں یا نہ کرنا یا نہ کرنا، جائز ناجائز کے معاملات میں پر نہیں رکتا، بلکہ ان کے ایمان کا درجہ تو ان سارے معاملات سے، مقامات سے اونچا جا کر شروع ہوتا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضور، آپ فرماتے ہیں کہ اخلاق کو اختیار کرنے والا آپ کا دوست بھی ہے، اور مسلمان کی پہچان بھی اس کے اخلاق سے ہوتی ہے، اور جنت میں جو آپ کی قربت پانا چاہتا ہے، روز معاشر آپ کی قربت پانا چاہتا ہے، وہ اپنے اخلاق کو درست کر لے۔ حضور ہر ایک کا اخلاق آپ نے معیار بیان فرما دیا، لیکن میں اخلاق سیکھنا چاہتا ہوں ذرا اونچے درجے کے، تو آپ مجھے معاملات ارشاد فرمائیں کہ میں اعلیٰ درجے کا اخلاق کرنے والا بن جاؤں، اس کو اختیار کر لوں، اور میرا اخلاق سب سے اعلیٰ درجے کا ہو، تو آپ مجھے کوئی نصیحت ارشاد فرمائیں۔ تو حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سوال کو 3 جملوں میں جواب ارشاد فرما کر مجھے اخلاق کی افضلیت اور اعلیٰ ترین اخلاق مجھے سکھا دیا۔ پہلا درجہ یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا کہ اے عقبہ بن عامر، تم ایسا کرو کہ جو تمہیں محروم رکھے تم اسے دیا کرو، جو تمہیں نہ دے۔ آج کل کیفیت اور عالم یہ ہے، کوئی شخص 10 مرتبہ دے دے، لیکن اگر اگلی 11ویں مرتبہ مانگا جائے وہ نہ دے تو ہم اس قدر خفا ہو جاتے ہیں کہ 10 دفعہ اس کے احسان ہمیں یاد نہیں رہتے، 10 دفعہ اس کا دینا ہمیں یاد نہیں رہتا۔ ہمیں یاد رہتا ہے تو فقط ایک ہی بات کہ اس نے ہمیں فلاں وقت پر یہ چیز نہیں دی تھی، لیکن دیکھیے کہ اس نے پیچھے 10 مرتبہ تو وہ چیز ہمیں دی ہے۔ تو دیکھیے کہ ہمیں اس کی احسان مندی کو ٹھکرانا نہیں چاہیے۔ ہم کرتے کیا ہیں کہ 10 مرتبہ ہمیں کوئی چیز دے دے، لیکن ہم ایک اور مرتبہ مزید اگر مطالبہ کریں، وہ شخص ہمیں نہ دے تو ہم خفا ہو جاتے ہیں، اور اس کے 10 احسانات کو بھول کر فقط ایک ہی بات پر انکار کرنا ہمیں اتنا ناگوار گزرتا ہے کہ ہم اس کی 10 اچھائیاں، 10 نیکیاں، 10 احسانات جو اس نے ہم پر کیے ہوتے ہیں ہم اسے بھول جاتے ہیں۔ ہمارا یہ معیار ہے۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا اخلاق اعلیٰ اور افضل اخلاق کا عمل یہ ہے کہ جو تمہیں محروم رکھے تم اسے دیا کرو، اسے محروم نہ رکھا کرو۔ یہاں پر دینے والے کو ہم محروم رکھتے ہیں، نہ دینے والے کی بات تو بہت دور کی بات ہے۔ حضور فرما رہے ہیں جو تمہیں نہ دے تم اسے دیا کرو۔ اور دوسرا جملہ ارشاد فرمایا کہ جو تم سے توڑے تم اسے جوڑا کرو، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑا کرو۔ لیکن ہمارا معاملہ یہاں پر بھی الٹ ہے کہ جو ہم سے جوڑنا چاہتا ہے ہم اس سے توڑنا چاہتے ہیں، اور جو ہم سے جڑا ہوا ہے ہم اس سے پیچھا چھوڑانا چاہتے ہیں۔ یہ میں ہر ایک کی کیفیت بیان نہیں کر رہا، ہم میں سے اکثر اور سب سے پہلے میں اپنے آپ کو مخاطب کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میری طبیعت بھی یہی، ہر ایک کی طبیعت یہی کہ ہم جوڑنا تو دور، ہم تو بات ہی توڑنے سے شروع کرتے ہیں اور نہ جانے پھر کہاں کہاں تک لے جاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ سامنے والے کی دل آزاری ہو رہی، سامنے والے کو ہماری تلوار کا زخم بھر سکتا ہے، لیکن زبان سے دیے ہوئے الفاظ جو زخم بن کر جسم پر لگتے ہیں وہ کبھی نہیں بھر سکتے۔ تو ہم یہ نہیں سوچتے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑا کرو۔ اور حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیسری بات یہ ہے کہ جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کیا کرو۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم معاف کرنا تو دور کی بات، ہم پر اگر کوئی زیادتی کرے اول تو ہم یہ نوبت نہیں آنے دیتے کہ پہلے ہم زیادتی کر لیں، اسے موقع نہ ملے۔ لیکن اگر ہم پر کوئی زیادتی کر لے، جب تک ہم اس سے دگنا، 4 گنا بلکہ 10 گنا زیادتی نہ کر لیں تو ہمارے کلیجے کو ٹھنڈک نہیں پہنچے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت دو اشخاص کا معاملہ پیش کیا گیا۔ ایک شخص کہنے لگا حضور والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے مجھے پاؤں پر تکلیف پہنچائی ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
تو ہر ایک بات سے باخبر ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس پر اگر تم صبر کرو تو تمہیں اللہ پاک اجر عطا کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب یہ بات، تو وہ شخص عرض کرنے لگا کہ نہیں حضور والا، اسلام میں تو یہ ہے کہ جو ظلم کرے گا اس کے ساتھ ظلم کیا جائے، جو چوٹ پہنچائے گا، جو انگلی پر چوٹ پہنچائے اسے انگلی پر چوٹ پہنچائی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چلو ایسا کر لیتے ہیں، تمہارا زخم ٹھیک ہو جائے اس کے بعد پھر اسے تم زخم دے دینا۔ اس نے عرض کیا کہ حضور نہیں، اسلام تو یہ بات بھی نہیں کرتا کہ زخم خشک ہو جائے، ختم ہو جائے، ٹھیک ہو جائے، اس کی بات بھی نہیں کرتا۔ اسلام تو فی الفور فیصلہ کرنے کو ترجیح دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چلو تم جیسا چاہتے ہو ویسا کر لو۔ تو جسے چوٹ لگی ہوئی تھی اس نے اپنے اس ساتھی کو چوٹ لگائی اور اپنا بدلہ اتار لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدمت سے دونوں چلے گئے۔ جسے بعد میں چوٹ لگی تھی اس کا زخم ٹھیک ہو گیا، جسے پہلے چوٹ لگی تھی اور جس نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کیا اور بات کو نہ مانا، اس کے پیر پر زخم ابھی باقی تھا۔ وہ زخمی پیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا، کیا حضور میرے مخالف کا زخم تو ٹھیک ہو گیا، میرا زخم ٹھیک نہیں ہو رہا، حضور والا میرے لیے کوئی کرم نوازی فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جانتا تھا کہ تمہارا یہ زخم تمہارے لیے باعث سے پریشانی بن جائے گا، لہذا اگر تم اس وقت صبر کر لیتے تو تمہارا یہ زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا۔ تو یہاں پر بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی اعلیٰ ترین شان کو بیان کرتے ہوئے، افضل مقام اور منصب کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو کہ جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو، اس سے یہ ہوگا کہ تمہاری عزت بھی بڑھے گی اور خالق کے کائنات تمہارے درجات میں بھی اضافہ کرے گا۔ خالق کے کائنات جل جلالہ و نوالہ ہمیں ان تین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔